اسی طرح کچھ لوگوں کی پریشانی روپے پیسے میں، بزنس میں، جاب میں کمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کبھی لوگوں کو اپنے خاندان والوں سے بہت شکوے شکایات ہوتے ہیں، والدین سے شکایتیں ہوتی ہیں، پھر شوہر ایسا مل گیا، پھر بچے ویسے ہو گئے، پھر بہن بھائی ایسے ہیں، پھر رشتہ دار ایسے ہیں، زمانہ ہی ایسا ہے، لوگ ہی ایسے ہیں، کوئی بھی اچھا نہیں، سبھی سے بددل، سبھی سے مایوس، کوئی توجہ نہیں دیتا، کوئی مجھ سے محبت نہیں کرتا، یعنی اس قسم کی باتوں میں کھوئے رہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو اللہ کا شکر ہے کہ صحت کا بھی مسئلہ نہیں ہوتا، رشتہ داروں کا بھی، ان میں سے اپنا مالی بس سب نعمتیں ہیں، وہ پوری دنیا کو اپنے سر پہ بٹھا دے، کس ملک کی میں کیا ہو رہا ہے اس کی خبریں سن، اس کی سن، رہتے یہاں ہے، 20 20 سال سے پاکستان نہیں گئے، لیکن پاکستان کے حالات پہ اتنے دکھی اور اتنے غمگین رہتے ہیں کہ جیسے ان کے اس دکھ اور غم کی وجہ سے سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ جس محفل میں بیٹھیں گے وہاں پالیٹکس ڈسکس کرنا شروع کر دیں گے، اور مستقل ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہی سب سے زیادہ ایکسپرٹ ہیں ان ساری چیزوں میں، حالانکہ ان ساری باتوں کا ان کی ذات سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ جب آپ کسی ملک میں رہتے نہیں ہیں تو اس کے غم پالنے سے آپ کا کچھ بھلا نہیں ہونے والا۔ یاد رکھیے، خوشی یا مصیبت پہنچنے پر اپنے رویے، اپنے ریاکشن کو دیکھا کریں کہ میں اس پر ریاکٹ کس طرح کرتی ہوں، اور پھر اور اس ریاکشن کے بعد وٹ نیکسٹ، میں کیا کرتی ہوں۔ یعنی مثال کے طور پر شوہر کی کوئی بات بری لگی، اس کے ساتھ غصے سے ریاکٹ کیا، اس کے بعد اس کا بھی موڈ آف ہو گیا، آپ کا بھی ہو گیا، اب سارا دن کوئی بول چال نہیں، اب سارا دن اپنے آپ کو کھائے چلے جا رہے ہیں، کھائے چلے جا رہے ہیں۔ اب آپ کو کرنا کیا چاہیے؟ اب آپ سوچتے ہیں کہ اب یہ حالات ٹھیک کیسے ہوں، کہ کچھ مرد حضرات تو ایک دفعہ ناراض ہو جائے تو پھر دن ہی لگ جاتے ہیں ان کو واپس لوٹنے میں، تو پھر آپ کو یہ پریشانی لگتی ہے کہ اب پتہ نہیں کس دن گھر کا ماحول ٹھیک ہوگا، اور پھر ابھی ٹھیک ہو نہیں رہتا کہ پھر دوبارہ کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے۔ تو ضرور سوچیں کہ کہیں میری وجہ سے تو نہیں یہ ہوتا، کہیں میں تو اس کا سبب نہیں، کہیں میں تو اس کو اوور ریئیکٹ نہیں کر جاتی۔ کیونکہ دو چوائسز ہوتی ہیں آپ کے پاس، ایک یہ ہے کہ آپ کسی ایسی سچویشن کو جو آپ پسند نہیں کرتے اس کو اگنور کر جائیں، وہاں سے ہٹ جائیں، وہاں سے نکل جائیں۔ کوئی بات بری لگی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں، زبان سے کچھ نہیں نکالیں۔ ٹھیک ہے، آپ کے چہرے پہ تو ضرور آئے گا کہ آپ کو اچھا نہیں لگا، لیکن اگر آپ اپنا منہ زپ کر کے باہر نکل جاتے ہیں تو آپ کے لیے آئندہ آسانی ہو جائے گی، تھوڑی دیر کے بعد وہ دھواں چھٹ جائے گا اور حالات نارمل ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ اس وقت وہاں بول پڑتے ہیں اور اونچی آواز سے بول دیتے ہیں اور نیگیٹولی ریئیکٹ کرتے ہیں تو وقتی طور پر تو آپ کا غصہ جو ہے وہ نکل جائے گا، لیکن اس کا خمیازہ لانگ ٹائم تک بھگتنا پڑے گا۔ اور پھر اگر ایک انسان ریپیٹڈلی ایسی حرکت کرتا ہے تو وہ بدنام بھی ہو جاتا ہے، یہ تو ہے ہی ایسی، اس سے تو یہی توقع رکھنی چاہیے۔ تو اگلا جو آپ اپنی ڈائری میں جا کے لکھیں گے یا کسی کاغذ پر، وہ یہ کہ خوشی یا مصیبت کے پہنچنے پر میرا رویہ کیا ہوتا ہے، اور پھر یہیں سے آپ نکال سکتے ہیں کہ میرا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ آپ اس پیپر کو یوں دیکھیں کہ جیسے یہ کسی کی بات لکھی ہوئی ہے کہ اس نے خوشی یا غم کے موقع پر یہ رویہ اختیار کیا، تو آپ کہیں گے ہے اس کا دماغ صحیح ہے، ایسا کیوں کیا؟ یعنی آپ کو اپنا رویہ خود ہی درست نہیں لگے گا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جب کوئی معاملہ خراب ہو جائے، جب حالات پریشان کن ہو جائیں، تو پھر آپ اپنے قابل اعتماد لوگوں سے ڈسکشن کر سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں، اس معاملے کا حل پوچھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر سامنے والا جس کو آپ اپنی کہانی سنا رہے ہیں، اگر وہ آپ کو آئینہ دکھانے کی کوشش کرے کہ یہ غلطی دراصل آپ سے شروع ہوئی ہے، تو اس کو اپنے اوپر ایک حملہ نہ سمجھے، اس کو اس کی خیر خواہی سمجھے کہ یہ شخص میرا ہمدرد ہے، کیونکہ آپ نے پہلے اس پہ ٹرسٹ کیا، اسی لیے تو آپ اس کے پاس گئے۔ تو ٹرسٹ وردی شخص کو پھر ٹرسٹ ہی کریں، اس کی کسی بات کو مائنڈ نہ کریں، اس کی بات کو پرسنل نہ لے لیں کہ یہ تو ہے ہی ایسا، اور پھر یہ بعض اوقات لوگ انجسٹ بھی ہوتے ہیں، صحیح بات نہیں بھی کر رہے ہوتے، لیکن وہ اپنے تجربات سے بات کر رہے ہوتے ہیں، یہ ان کے ایکسپیرینسز آف لائف ہوتے ہیں جن کی روشنی میں وہ آپ کو مسائل کا حل بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں جب آپ ڈسکشن کر رہے ہوں تو اس میں سب سے پہلی بات یہ، یعنی آپ کو مسئلہ پیش آیا، اب آپ کسی کے پاس گئے، آپ مسئلہ بتا رہے ہیں،
سب سے پہلے تو اپنے آپ کو کام ڈاؤن کریں، مسئلہ بتاتے ہوئے جذباتی نہ ہو، اپنے جذبات کو ایک طرف رکھ دیں، کیونکہ بہت سے لوگ جب مسئلہ بتاتے ہیں تو یا رونے لگتے ہیں یا پھر کافی دیر تک وہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے کہنا کیا ہے۔ دوسروں کا وقت بھی بہت قیمتی ہوتا ہے۔ جب آپ کسی کے پاس کوئی مسئلہ لے کر جائیں تو پہلے گھر سے ہوم ورک کر کے جائیں کہ میں نے کیا لے کے کیا پوچھنے کے لیے جانا ہے۔ یہ نہیں کہ اس کے پاس بیٹھ کے بار بار یہ کہیں میں تو بہت کچھ سوچ کے آئی تھی لیکن میرے دماغ سے سب کچھ اڑ گیا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں نہ کریں، بلکہ اپنا وقت بھی استعمال کریں اور دوسرے کا بھی کریں، چاہے بہن ہی ہو، آپ کی دوست ہو، آپ کے ہسبینڈ ہو، کوئی بھی ہو، پہلے سے ہوم ورک کریں کہ میں نے کہنا کیا ہے، اور پھر جب آپ اس کے پاس جائیں اپنی بات کو اچھے سے بتائیں اور اس کی بات کو پوری توجہ کے ساتھ سنیں، بہت اچھے سے سنیں، بیچ میں اس کی بات نہ کاٹیں، بیچ میں نہ بولیں۔ جب وہ بتانے لگے، کچھ آپ کو سمجھانے لگے، چاہے آپ کو پسند آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، جواب آپ کی مرضی کے مطابق ہے یا نہیں ہے، تو آپ اس کو سن لیں ایک دفعہ، کوئی اور رائے نہ دیں۔ پھر آپ بیٹھ کے اس کی نیت پہ شک نہ کرنے لگے کہ یعنی کہ اس کی نیت ہی خراب ہے، یہ تو میرا بھلا چاہتا ہی نہیں، کیونکہ دنیا میں کوئی ٹول ایسا ابھی تک ایجاد نہیں ہوا جس سے کسی کی نیت پرکھی جا سکے۔ اس معاملے میں بھی اور عام طور پر بھی کسی کی نیت کو اٹیک نہ کریں۔ جو بھی انسان ہے، جیسا بھی ہے، اس کے ساتھ اس کے بارے میں حسن ظن رکھیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں بندوں کو مایوس ہونے سے منع فرماتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سارے گناہ یقینی طور پہ معاف کر سکتا ہے، وہ معاف کر دے گا۔ اسی لیے مایوسی کو ایک کبیرہ گناہ کہا گیا اور اسے گمراہ لوگوں کی صفت کہا گیا۔ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اور گمراہوں کے سوا کون اپنے رب کی رحمت سے نا امید ہو سکتا ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان مایوسی کا شکار ہے تو وہ سیدھے رستے سے ہٹ گیا ہے۔ جو رستہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت جس سے انسان پاتا ہے، تو ایسی صورت میں انسان نا امید نہیں ہو سکتا۔ نا امیدی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بے ادبی کی ایک قسم ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مایوس ہونا اللہ تعالیٰ کی صفات کا بھی انکار ہے، اور اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا جو ہے وہ انسان کے اپنے حق میں سب سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مایوس ہونے سے بچاتا ہے، اور اس کے لیے بارش کی مثال دی جاتی ہے کہ وہی ہے جو بارش برساتا ہے جبکہ لوگ نا امید ہو چکے ہوتے ہیں، اور اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے، اور وہی مدد کرنے والا ہے اور تمام تعریفوں کے لائق ہے۔ اسی طرح ایک حدیث قدسی میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب عز و جل اپنے بندوں کی مایوسی پر ہنستا ہے، حالانکہ اگر بچے کو پیچھے لے جائیں، تھوڑا سا پیچھے کی سیٹ پہ لے جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب عز و جل اپنے بندوں کی مایوسی پر ہنستا ہے حالانکہ حالات کی تبدیلی قریب ہوتی ہے۔ تو ایک صحابی ہیں، انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا رب عز و جل بھی ہنستا ہے، اللہ تعالیٰ بھی ہنستا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ تو انہوں نے عرض کیا جو رب ہنستا ہے ہم اس کے ہاں خیر اور بھلائی کو کم نہیں پا سکتے، یعنی پھر وہ تو خوب خیر اور بھلائی کو عام کرنے والا ہے۔ سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں جس نے لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس کیا یا خود اللہ کی رحمت سے مایوس ہوا، اس نے دراصل ایک غلط کام کیا۔ یعنی نہ تو کسی کو مایوس کرنا چاہیے اور نہ خود مایوس ہونا چاہیے، کیونکہ مایوسی کفر اور ہلاکت کا سبب ہے، گمراہی کی ایک وادی ہے اور مایوسی میں تباہی ہے، اور مایوس ہونے والے جو ہیں وہ پھر کسی کام کے نہیں رہتے، نیکی کے کام میں سستی اور کمزوری آنے لگتی ہے۔ مایوسی سے انسان اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات گمراہیوں کی طرف اور گناہوں کی طرف چل پڑتا ہے۔ بعض لوگ ڈرنک کرنا شروع کر دیتے ہیں، بعض لوگ نشے کا شکار ہو جاتے ہیں، اور انسان پروڈکٹیو نہیں رہتا، مجبوراً جو دنیا کے کام کرنے پڑتے ہیں، حتیٰ کہ کھانے پینے سے بھی غافل ہو جاتا ہے، اس کو کھانا پینا بھی اچھا نہیں لگتا، اس کے دل سے سکون اڑ جاتا ہے۔
سکینت ختم ہو جاتی ہے، بے قراری اور غم اس کی زندگی پہ چھا جاتا ہے، اس کے دل کے اندر ایک بگاڑ آ جاتا ہے، اور پھر ایسی صورت میں انسان کو چاہیے کہ اپنا سیلف انالیسس کرے تاکہ وہ اس اس کنویں سے باہر نکلے، اس مصیبت سے باہر نکلے۔ ہم سب کے لیے کچھ سوال ہیں، میں سوال کرتی جاؤں گی، آپ اپنا جائزہ لیتے جائیں کہ میں کیوں میں اللہ کی رحمت سے مایوس ہوئی، کب ہوئی، کن کن مواقع پر میں پریشان ہوتی ہوں، وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے میرے اندر چڑچڑاپن آ جاتا ہے۔ آپ گھر جا کے ان سوالوں کو لکھ بھی سکتے ہیں، یعنی پہلے تو مرض کو ڈائگنوز کریں کہ وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے مجھے بہت غصہ آ جاتا ہے، میں بہت پریشان ہو جاتی ہوں، میں ڈپریشن میں چلی جاتی ہوں، میں مایوسی میں چلی جاتی ہوں۔ دوسرا سوال یہ کہ پھر میں اس سے نکلنے کے لیے کیا کرتی ہوں، یعنی کیا میں اس میں جب گرتی ہوں تو پھر میں گری رہتی ہوں یا میں باہر آنے کی کوشش کرتی ہوں۔ اس وقت میری کیفیت کیا ہوتی ہے، رونا دھونا یا شکوے شکایت کرنا یا ہر وقت اٹھتے بیٹھتے آہوازاری کرنا یا پھر کسی علم والے سے، کسی ڈاکٹر سے، کسی سائیکیٹرسٹ سے، کسی دینی عالم سے رجوع کرنا۔ اب دیکھیے کہ ہم میں سے ہر ایک کی آزمائش فرق ہوتی ہے، لیکن دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں کہ جو آزمایا نہ جائے۔ مثلا ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی اپنی زندگی میں پریشان ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ جس گھر میں رہتے ہیں وہاں کا شور، بچوں کا شور یا کسی کا اونچا بولنا آپ کو بہت ڈسٹرب کرتا ہے، جس کی وجہ سے آپ سارا دن ڈسٹرب ہی رہتے ہیں۔ پھر اسی طرح کسی کا اصول توڑنا، مثلا آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ گاڑی میں جا رہے ہیں، وہ اسٹاپ سائن پہ رکتے نہیں، وہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے اسپیڈ لمٹ سے آگے چل پڑتے ہیں۔ آ، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو، وہیں گاڑی میں بیٹھے بیٹھے آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ آپ اتنے شوق سے کسی پکنک پہ جا رہے ہیں لیکن وہ جو راستے میں ٹریفک رولز توڑے جا رہے ہیں اور آپ ٹینس بیٹھے ہوئے ہیں کہ ابھی کسی کو آپ نے دیکھ لیا تو اب شامت آئی، اور اب پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو، یعنی سارا وقت جو ہے وہ آپ کا ایک ٹینشن میں، ایک پریشانی میں اور ایک خوف میں اور ایک غم میں گزرتا ہے، حتیٰ کہ آپ نہ ریلیکس ہوتے ہیں، نہ کوئی بات کرتے ہیں، نہ ہنس سکتے ہیں، نہ خوش ہو سکتے ہیں۔ سارا وقت آپ کی نظر جو ہے وہ سڑک پر لگی ہوئی ہے کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا اور اب کیا ہوگا۔ اس کے بارے میں پازیٹیو سوچیں کہ یہ اچھا انسان ہے، انلس کہ وہ کوئی ایسی چیز کرے تو اس معاملے میں اس کو ایکسکیوز کر دیں، لیکن چھوٹی موٹی غلطیوں سے یا کسی کی ٹنگ سلپ سے اس پہ ہنسنا نہ شروع کر دیں یا اس کے بارے میں برا خیال نہ کریں۔ پھر آپ دیکھیے کہ جب آپ گفتگو کریں، اپنا مسئلہ بیان کریں، تو اپنی نیت کو بھی ٹٹولیں کہ آپ کیوں مسئلہ بیان کر رہے ہیں، اور پھر یہ کہ آپ واقعی مسئلے کا حل چاہتے ہیں یا صرف کتھارسس چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی مل جائے کہ جس کے سامنے اپنی کہانی سنائے۔ بعض لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ کسی کے پاس جاتے ہیں، اس کو مسئلہ سناتے رہتے ہیں، سناتے رہتے ہیں، سناتے رہتے ہیں، اور اس سے پوچھنے کی زحمت بھی نہیں کرتے کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ جب ساری کہانی سنا چکتے تو وہ کہتے ہیں بس یہی تھا جو آپ کو بتانا تھا، آپ کو بتانا چاہ رہے تھے، اینڈ دیٹس اٹ، کہانی ختم ہو گئی ہے، اب ہمارا غصہ دور ہو گیا۔ کوئی مشورہ ملے یا نہ ملے، اور اس نیت سے تو جاتے ہی نہیں کہ کوئی مشورہ ملے گا تو اس پہ عمل کرنا ہے، وہ تو صرف اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے بعض اوقات ہم جاتے ہیں۔ اور پھر ایک شخص کو بھی سنا کے تسلی نہیں ہوتی، کچھ باقی رہ جاتا ہے، کوئی اور دوسرا پکڑ لیتے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، اس کو سناتے ہیں، کوئی تیسرا مل جاتا ہے، اس کو سناتے ہیں، اور پھر اس طرح اپنے آپ کو مزید کنفیوز بھی کرتے ہیں۔ تو بہرحال ہمیں بات طریقے سے کرنی ہے، جس سے بھی کرنی، ہم میں سے ہر ایک کو ضرورت ہوتی ہے کاؤنسلنگ، اور پھر یہ ہے کہ اپنی رائے دوسروں پہ مسلط نہیں کرنی، بلکہ دوسروں کے نقطہ نظر کو سمجھنے کے لیے دھیان لگانا ہے، اور اگر آپ کو دوسرے کی کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو شائستہ انداز میں اس سے سوال بھی کرنا ہے کہ آپ اپنی بات دوہرا دیجئے۔ اور پھر یہ ہے کہ انسان کو غم، پریشانی،
دکھ مایوسی سے نکلنے کے لیے کچھ اور کام بھی کرنے ہیں، جو دوسروں سے صرف باتیں نہیں کرتے رہنا، اپنے آپ سے بھی کچھ بات کرنی، اپنے ایسے مواقع پر اپنے آپ کو